صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى سيدنا علي وسيدتنا فاطمة وسيدتنا زينب وسيدنا حسن وسيدنا حسين. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین واہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین. اما بعد. سورہ مبارکہ رعد آیت نمبر 27 سے آیت نمبر 33، 27 سے 33. ارشاد پروردگار ہے وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا، اور وہ جنہوں نے کفر اختیار کیا وہ کہتے ہیں لولا انزل علیہ آیۃ من ربہ، کیوں نہیں نازل ہوتی نشانی اس پر اس کے رب کی طرف سے. یہ وہی فرمائشی معجزات کا مطالبہ ہے کہ جو مشرکین کی طرف سے اور ان لوگوں کی طرف سے کہ جنہوں نے کفر کو ایک آپشن کے طور پر اختیار کیا ہوا ہے، یعنی اپنی مرضی سے وہ کفر پر ڈٹے ہوئے ہیں، تو ظاہر ہے کہ انہیں کوئی نہ کوئی ہیلا، کوئی بہانہ، کوئی چیز اس طرح کی بیان کرنی ہے. ورنہ پیغمبر اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اتنے معجزات پیش کر چکے تھے کہ جو حجت تمام کرنے کے لیے کافی تھے، اور سب سے بڑا معجزہ بالآخر قرآن مجید تھا جس کا جواب لانے میں یہ لوگ ناکام رہے تھے. تو اسی بحث کو کہ جیسے قرآن مجید کے اندر مختلف مقامات پر بیان کیا گیا ہے، ایک مرتبہ پھر اسے کوٹ کیا گیا. قل، اے حبیب کہہ دیجئے، ان اللہ یضل من یشاء ویہدی الیہ من اناب، کہہ دیجئے ان سے کہ اللہ گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے کہ جسے چاہتا ہے، اور ہدایت حاصل کرتے ہیں اس کی طرف کہ جو دل سے متوجہ ہوں. اب یہیں سے آپ اندازہ کر لیجئے کہ وہ کہ جنہیں پروردگار عالم گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے، یہ کون لوگ ہیں؟ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو دل سے متوجہ نہیں ہیں، جو فکر نجات نہیں رکھتے. تو پھر جب یہ فکر نجات نہیں رکھتے، یہ دل سے متوجہ نہیں ہیں، تو پھر ان کا انجام یہی ہوگا کہ پھر خدا انہیں گمراہی میں بھٹکنے کے لیے چھوڑ دے گا. زبردستی انہیں ہاتھ پکڑ کر باہر نہیں نکالا جائے گا. اگر کوئی واقعاً کوشش کرے اور ایک قدم اٹھائے تو پھر پروردگار عالم اسے اگلا قدم اٹھانے کی توفیق دیتا ہے اور اس کے لیے راہ کو آسان کر دیتا ہے. لیکن اگر ایک شخص اندر سے کنونس ہی نہیں ہے، راضی ہی نہیں ہے، تو زبردستی بہرحال اسے ہدایت نہیں دی جا سکتی. یہاں پر اناب کا لفظ استعمال ہوا ہے دل سے توجہ کو سمجھانے کے لیے. پھر یہ دل سے توجہ کیا چیز ہے اس کو سمجھانے کے لیے پروردگار عالم نے مزید تشریح کی. الذین آمنوا، وہ کہ جو ایمان لائے، وتطمئن قلوبہم بذکر اللہ، اور جن کا دل اللہ کے ذکر سے اطمینان حاصل کرتا ہے. یہ سیٹسفیکشن، یہ ٹرینکولیٹی، یہ اطمینان نفس کہ جس کے لیے انسان اس دور میں بھی تڑپا جا رہا ہے، مرا جا رہا ہے، پریشان ہے، اسے پروردگار عالم نے اس طرح سے سمجھایا ہے. دل سے توجہ ہو، نتیجتاً ایمان حاصل ہو، اور پھر اس کے بعد ذکر خدا کی چاشنی سے وہ اپنے دلوں کو مٹھاس فراہم کریں اور دلوں کو اطمینان حاصل ہو. پھر پروردگار عالم نے اعلان کیا کہ الا، آگاہ ہو جاؤ، بذکر اللہ تطمئن القلوب، کہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو اطمینان حاصل ہوتا ہے. یہ آیت بہت امپورٹنٹ ہے اس لیے کہ انسان کی نفسیاتی مشکل کو یہ ایڈریس کر رہی ہے. انسان اس دنیا کے اندر اجنبیت کا اگر احساس نہیں کرے گا تو نفسیاتی مریض بنے گا. اجنبیت کا احساس اسے خدا تک متوجہ کرتا ہے کہ اس کا خالق کوئی ہے کہ جس سے اس کا رابطہ ضروری ہے. جب وہ اس خالق کی طرف متوجہ ہو جاتا ہے تو وہ اس کی طرف آگے بڑھنا چاہتا ہے. ظاہر ہے کہ دنیا میں پروردگار عالم نے بھیجا ہے تو جتنی زندگی ہے وہ تو گزارنی ہے، اور جس مقصد کے لیے زندگی دی گئی ہے وہ بھی گزارنی ہے. تو اب اطمینان ملے کیسے کہ جب وہ اس دنیا میں اجنبی ہے، منزل کوئی اور ہے، تو پھر اس کے بعد اطمینان ملے گا یاد خدا سے. یہ بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے آپ کا کوئی بچہ شہر سے دور ہو، ملک سے دور ہو، وطن سے دور ہو، آپ نے اس کو پڑھنے کے لیے بھیجا ہے، یا تو وہ ماں باپ کو فراموش کر دے اور یا ماں باپ کو یاد رکھے. اگر وہ ماں باپ کو فراموش کر دے گا تو ظاہر ہے کہ اس اجنبی دیش کی رنگینیوں میں کھونے کے بعد اپنی اصل سے کٹ جائے گا. لیکن اگر اپنے ماں باپ کو یاد رکھے گا تو ظاہر ہے اسے اپنی اصل کا، اپنی روٹ کا پتہ ہے. اور یہ بھی اگر اس کو اطمینان ہے، یقین ہے کہ ایک دن مجھے پلٹ کر آنا ہے ماں باپ کے پاس، یا تو بالکل ہی وہ سمجھے کہ نہیں اب ماں باپ سے میرا کوئی تعلق ہی نہیں ہے. لیکن اگر یہ طے ہے کہ اسے ماں باپ کے پاس پلٹ کر آنا ہے اور اس کی یاد اسے بے چین کرتی ہے، تو پھر وہ طریقہ کار کیا اختیار کرے گا؟
اگر وہ خود نہیں بھی آ سکتا ہے تو وہ ٹیلی فون کرے گا، کوئی ای میل کرے گا، کوئی چیٹ کرے گا اور اس کے ذریعے سے ایک رابطہ اور تعلق برقرار رکھے گا۔ دوسری طرف ہم دیکھتے ہیں کہ پروردگار عالم کے ساتھ بھی یہ معاملہ اپنے پوری قوت و طاقت اور توانائی کے ساتھ ہونا چاہیے۔ دنیا ہے، اجنبی جگہ ہے، اجنبیت کا احساس ہو تاکہ اپنی اصل سے وابستہ رہے۔ دنیا میں جو کام دیا ہے اسے پورا کرنا ہے، اسے انکمپلیٹ چھوڑ کر نہیں آنا۔ وہ مہلت حیات جب تک ہے تب تک زندگی گزارنی ہے، مگر اب اس زندگی کے مقصد کو حاصل کرنے کے دوران ایک انسان کیسے ٹرینکولیٹی حاصل کرے جبکہ اسے یاد خدا بے چین کر رہی ہے؟ اب اس کا طریقہ یہی ہوگا کہ وہ اپنے دل کو خدا کی طرف متوجہ کرے، اپنی زبان سے بھی ذکر خدا کرے اور اپنے دل کو بھی اس ذکر خدا کی لے میں ڈھال دے، اس طرح سے کہ سب کی ویو لینتھ ایک ہو جائے۔ امام خمینی رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر کی بحث کرتے ہوئے چہل حدیث کے اندر بہت عمدہ گفتگو فرمائی ہے۔ میں اپنے قارئین کو اور اپنے ناظرین کو اور سامعین کو یہ متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ یہ بحث پڑھنے سے تعلق رکھتی ہے۔ ذکر کا مطلب کیا ہے؟ انہوں نے اپنے اساتذہ میں سے بعض کا قول نقل کیا ہے کہ اپنے دل کی زبان اس طرح سے کھلواؤ کہ جس طرح سے تم چھوٹے بچے کی زبان کو کھلواتے ہو، یعنی پہلے نہیں بولتا مگر آہستہ آہستہ وہ بولنے لگتا ہے اور آپ کی آواز اور اس کی آواز ایک ہو جاتی ہے۔ وہ پہلے گلاس نہیں بول پائے گا، ہو سکتا ہے کہ بالکل نہ بولے اور ہو سکتا ہے آہستہ آہستہ غلط بولے، مگر ایک وقت آتا ہے کہ جب آپ گلاس بولتے ہیں وہ بھی سامنے سے گلاس ہی کہتا ہے۔ پھر ایک وقت آتا ہے کہ آپ کچھ بھی نہ کہیں تو بھی وہ مستقل ہو جاتا ہے۔ دل کی زبان کو اسی طرح سے کھلوائیں، آپ زبان سے بولیں اور دل بچے کی طرح سے جواب دے، اور ایک وقت آئے کہ جب زبان نہ بھی کہے تو دل مستقل ہو جائے اور یاد خدا میں مصروف ہو جائے۔ یہ وہ منزل ہے کہ جہاں پر انسان کا دل پرماننٹلی یاد خدا میں مصروف ہو جائے گا اور اطمینان حاصل کرے گا۔ پروردگار عالم فرماتا ہے کہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، وہ جو ایمان لائے اور جنہوں نے اعمال صالحہ اچھے اعمال انجام دیے، طوبی لہم، ان کے لیے خوشحالی ہے، وہ حسن مآب، اور ان کا انجام بہت اچھا ہے، خوبصورت انجام ہے۔ کذالک ارسلناک فی امۃ قد خلت من قبلھا امم، اسی طرح سے ہم نے آپ کو بھیجا ہے ایسی قوم میں جس کے پہلے بہت قومیں گزر چکی ہیں۔ کیوں بھیجا ہے؟ لتتلو علیہم، تاکہ آپ ان کے سامنے تلاوت کریں، الذی اوحینا الیک، اس چیز کی کہ جو ہم آپ کے اوپر وحی کی صورت میں بھیج رہے ہیں، یعنی آپ ہمارے میسنجر ہیں، آپ ہمارے نبی ہیں، آپ ہمارے پیغامبر ہیں، ہم آپ کو پیغام دیں گے، آپ لوگوں کو پیغام سنائیں گے، یہی وسیلے کا مطلب بھی ہے۔ وہم یکفرون بالرحمن، جبکہ یہ لوگ رحمان کے منکر ہیں، رحمان کا انکار کرتے ہیں۔ جب یہ خدا کی رحمانیت کا انکار کرتے ہیں پھر ان کے سامنے پیغام سنانا اور مشکل ہے، مگر یہ کام آپ کو بہرحال کرنا ہے۔ ہم جانتے ہیں اس بات کو کہ قرآن مجید میں ایک سے زائد مقامات پر ان کی لفظ رحمان کے ساتھ جو وحشت ہے اس کو بیان کیا گیا ہے۔ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اسْجُدُوا لِلرَّحْمَنِ قَالُوا وَمَا الرَّحْمَنُ، جب ان سے کہا جاتا ہے کہ رحمان کو سجدہ کرو تو وہ کہتے ہیں کون رحمان، یہ رحمان کیا ہے؟ اور جبکہ خدا کی رحمانیت کا اگر ایک انسان احساس کر لے تو خدا کی معرفت میں وہ اور آگے بڑھ جاتا ہے۔ رحمت عمومی کا پروردگار عالم کی طرف سے نزول ایک مسلم حقیقت ہے۔ پروردگار عالم فرماتا ہے وہ انکار کرتے رہیں لیکن آپ اس پیغام کو سنائیے۔ قل، ان سے کہہ دیجئے، ہوا ربی، وہ میرا رب ہے، لا الہ الا ہو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، علیہ توکلت، اسی پر میرا بھروسہ ہے، و الیہ متاب، اور اسی کی طرف میرا رجوع کرنا ہے، یعنی پلٹنا بھی اسی کی طرف ہے، بھروسہ بھی اسی کی طرف ہے، معبود بھی وہی ہے، اسی کی طرف سے پیغام وہی کی صورت میں نازل ہو رہا ہے، اور اسی کی طرف سے یہ ذمہ داری ہے کہ میں تم کو یہ پیغام سناؤں اور وہ میں سناتا رہوں گا۔ پھر ارشاد ہوتا ہے وَلَوْ أَنَّ قُرْآنًا سُيِّرَتْ بِهِ الْجِبَالُ، کہ اگر کوئی ہوتا قرآن کہ جس کے ذریعے سے پہاڑ حرکت میں لے آئے جاتے۔ اب یہ گویا اسی کا جواب دیا جا رہا ہے کہ کوئی نشانی کیوں نازل نہیں ہوئی اور کیا ایسا کچھ کیوں نہیں ہوا۔ فرمائشی معجزات کے جواب میں یہ کہا جا رہا ہے کہ قرآن مجید کو پیش کرتے ہوئے کہ اگر کوئی ایسی چیز ہوتی تو یہی قرآن تھا کہ جس کے ذریعے سے پہاڑوں کو حرکت میں لے آیا جاتا، او قطعت بہ الارض، یا زمین اس سے ٹکڑے ٹکڑے کی جاتی، او کلم بہ الموتى، یا اس کے ساتھ مردوں سے باتیں کی جاتی، بل للہ الامر جمیعا، بلکہ اللہ کے ہاتھ میں تمام کام۔ یعنی یہ جتنے فرمائشی معجزات ہیں جن میں سے ایک یہ بھی تھا کہ پہاڑ کو حرکت دے دو، زمین کو ٹکڑے کر دو، مردوں کو جلاؤ تاکہ ہم ان سے باتیں کریں، ان تمام تر باتوں کی نفی کی جا رہی ہے۔ معجزہ فرمائشی شو کا نام نہیں ہے،
پروگرامز کا نام نہیں ہے، بلکہ معجزہ جسٹیفیکیشن کا نام ہے کہ جس کے ذریعے سے نبی اپنی نبوت کو ثابت کرتا ہے۔ اگر ان تمام تر کاموں کے نتیجے میں آخری بات یہ ہو کہ ہماری زندگی کے تمام تر مسائل سہل ہو جائیں اور ہماری مشکلات جتنی بھی دنیاوی وہ ختم ہو جائیں، تو پھر تو امتحان کا فلسفہ کیا تھا؟ پھر تو پروردگار ہر ایک کے اوپر الگ سے کتاب کیوں نازل نہ کر دیتا؟ بات تو یہی ہے کہ رحمتیں دنیا کے اندر ہیں، زندگی میں ہیں، روحانیت کو سمجھنے کے لیے انسان کو متوجہ کرنا کہ اس کے بغیر اس کی زندگی نامکمل ہے، ہدایت کی اسے ضرورت ہے، یہ نبی ہے، اور نبی اپنی نبوت کے ثبوت میں کچھ معجزات پیش کرے گا جتنے اس کی نبوت کے اس بات کے لیے ضروری ہوں۔ فرمائشی پروگرامز کو پورا کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ پروردگار فرماتا ہے کہ اگر کسی قرآن سے یہ کام ہونے ہوتے تو یہی قرآن تھا، اسی سے ہم کروا دیتے اور ساری چیزیں کرتے رہتے، لیکن نہیں، یہ مقصود نہیں ہے، یہ ٹارگٹ نہیں ہے۔ افلم ییأس الذین آمنوا، تو کیا صاحبان ایمان اب تک مایوس نہیں ہوئے؟ ان لو یشاء اللہ لہدی الناس جمیعا، کہ اگر اللہ چاہتا تو تمام انسانوں کی ہدایت کر دیتا۔ ایک مومن ظاہر ہے کہ اس کا مزاج یہ ہے کہ وہ چاہتا ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد گروہ مومنین میں شامل ہوں، اس کی خواہش ہوتی ہے کہ زیادہ سے زیادہ افراد جنتی بنیں، یہی خواہش رسول کی اور زیادہ شدت کے ساتھ ہوتی ہے۔ مگر کیا پروردگار عالم زبردستی کسی کو ہدایت دے گا؟ نہیں دے گا۔ ایک مرتبہ پھر یہاں پر اعلان کیا جا رہا ہے کہ لوگ یہ نہ سمجھیں کہ پروردگار عالم کی پالیسی یہ ہے کہ خداوند متعال انہیں کان پکڑ کر مومن بنا دے گا، زبردستی ہدایت دے گا، ایسا کچھ بھی نہیں ہوگا۔ فیصلہ انہی لوگوں نے کرنا ہے، علم خدا میں ہے، مگر فیصلہ انہی لوگوں نے کرنا ہے کہ کون ایمان لانا چاہتا ہے اور کون ایمان نہیں لانا چاہتا۔ ہاں، ان کو متوجہ کرنے کے لیے، تنبیہ کرنے کے لیے ایک کام ضرور ہوگا، اور وہ آگے بیان کیا جا رہا ہے، وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ، جنہوں نے کفر اختیار کیا ہے ان کے اسی کفر کی وجہ سے ان کی حرکتوں کی وجہ سے بعض آفتیں ان کو گھیرے میں لیتی رہیں گی، یعنی ان کے اوپر کچھ نہ کچھ مصیبتیں ایسی آئیں گی، اور یہ بڑا کنسٹرکٹیو ایک پنشمنٹ والا سلسلہ ہوگا، یعنی بڑی تعمیری یہ سزائیں ہوں گی۔ یعنی ایک تو الٹیمیٹ عذاب ہے کہ جس کے نتیجے میں وہ قومی تلپٹ ہو جائے اور ختم ہو جائے، وہ نہیں، بلکہ جب تک مہلت حیات باقی ہے پروردگار عالم کی پالیسی یہ ہے کہ انہیں کچھ نہ کچھ سزاؤں کے تعزیانے لگائے جائیں تاکہ وہ اپنی آخرت کی طرف متوجہ ہوں اور اپنی اس روحانی ضرورت کی طرف احساس کریں۔ پروردگار فرماتا ہے کہ ان کی حرکتوں بما صنعوا، جو کر رہے ہیں اس کی وجہ سے قارعہ، کچھ نہ کچھ آفتیں آتی رہیں گی۔ او تحل قریبا من دارہم، براہ راست بھی اور ان کے گھروں کے آس پاس بھی، حتی یاتی وعد اللہ، یہاں تک کہ اللہ کا وعدہ آ جائے اور اللہ کا وعدہ پورا ہو جائے۔ وہی آخرت کا یا موت کا وقت جب اس انسان کی مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ ان اللہ لا یخلف المیعاد، یقیناً اللہ اپنے وعدے کی خلاف ورزی نہیں کرتا۔ وَلَقَدِ اسْتُهْزِئَ بِرُسُلٍ مِّن قَبْلِكَ، اے حبیب آپ سے پہلے بھی رسولوں کا مذاق اڑایا گیا۔ فَأَمْلَيْتُ لِلَّذِينَ كَفَرُوا، ہم نے مہلت دی ان لوگوں کو جنہوں نے کفر اختیار کیا، وہی مہلت کا فلسفہ سمجھایا جا رہا ہے۔ ثُمَّ أَخَذْتُهُمْ، پھر اس کے بعد ہم نے انہیں اپنی گرفت میں لے لیا، میں نے انہیں پکڑ لیا۔ فَكَيْفَ كَانَ عقاب، تو پھر میرا عقاب کیسا تھا، میرا عذاب کیسا تھا۔ أَفَمَنْ هُوَ قَائِمٌ عَلَى كُلِّ نَفْسٍ بِمَا كَسَبَتْ، پروردگار عالم اب اپنی شان بیان کر رہا ہے، کیا وہ ذات جو ہر متنفس پر حاضر و ناظر ہے، یعنی ہر زیرو، ہر زندہ انسان پر حاضر و ناظر ہے، شہرہ کی جان سے زیادہ قریب ہے، ان کے اعمال کے بارے میں وہ جانتا ہے۔ قائم علی کل نفس بما کسبت وجعلوا للہ شرکا، یعنی اس کو چھوڑ کر یہ لوگ اللہ کے ساتھ شریک قرار دیتے ہیں۔ قل سموہم، اے حبیب ان سے کہیے کہ نام تو بتاؤ، وہ ہیں کون جو اللہ کے شریک ہیں۔ ام تنبئونہ بما لا یعلم فی الارض، تم اللہ کو خبر دے رہے ہو اس بات کی کہ جسے اللہ نہیں جانتا، یعنی ایک چیز جو واقعیت ہی نہیں رکھتی ہے تو کہاں اس کا وجود ہے، جب موضوع ہی نہیں ہے تو اس کے بارے میں جاننے کا کوئی مطلب ہی نہیں ہے۔ ورنہ اگر ایسا ہوتا تو خدا جو قائم علی کل نفس ہے بما کسبت، تو اس کو تو پتا ہوتا کہ اس کا کون شریک ہے، مگر پروردگار عالم ڈینائی کرنے کے بعد گویا انتہائی سختی کے ساتھ کہہ رہا ہے کہ بتاؤ نام کیا ہے ان کے، تم خدا کو خبر دے رہے ہو اس بات کی کہ جسے خدا ہی نہیں جانتا کہ زمین میں اس کا کوئی شریک ہے۔ ام بظاہر من القول، یا بے سمجھے روا روی میں یہ بات کرتے ہیں، یعنی بے سوچے سمجھے ایک منہ پہ کال آ گیا ہے، بات آ گئی تو کہہ دینا ہے تو کہہ دیا۔ بل زینا للذین کفروا مکرہم، بلکہ مزین کر دیا گیا ہے، بڑا ڈیکوریٹو بنا دیا گیا ہے، خوبصورت بنا دیا گیا ان لوگوں کے لیے کہ جنہوں نے کفر اختیار کیا، مکرہم ان کی چالوں کو، یعنی یہ جو الٹی سیدھی باتیں مکر فریب یہ کرتے ہیں، پہلے ہو سکتا ہے کہ نہ سمجھتے ہو، لیکن بعد میں ایک وقت یہ آتا ہے کہ وہ اسی کے عاشق بن جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ واقعاً یہ بہت اچھے کام ہے جو یہ کر رہے ہیں۔ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ،
اور وہ سیدھے راستے سے ہٹ گئے ہیں۔ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِنْ هَادٍ، اور جسے اللہ گمراہی میں چھوڑ دے پھر اس کی کون ہدایت کر سکتا ہے، اس کا ہدایت کرنے والا کوئی نہیں ہے۔ یہ وہ بات ہے کہ جس کے ذریعے سے سمجھ میں آتا ہے کہ خدا کن کو گمراہی میں چھوڑتا ہے۔ ایسے ہیں کہ جن کو خدا گمراہی میں چھوڑتا ہے۔ یہ مضمون کئی دفعہ آ چکا، ایک مرتبہ پھر یہاں پر آیا۔ ہم پہلے بھی دیکھ چکے ہیں کہ پروردگار نے فرمایا کہ خدا ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، خدا فاسقوں کو گمراہی میں چھوڑ دیتا ہے۔ تو یہاں پر اسی کی تھوڑی سی ایلوبریشن آ گئی۔ یہ آیت نمبر 33 جس کے ساتھ ہی یہ صفحہ مکمل ہوا۔ پروردگار عالم سے دعا ہے قرآن پڑھنے، سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرما، اور وارث قرآن امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم۔